السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 6 دن کے اعصاب شکن احتجاج کے بعد بالآخر آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے ما لہ و ما علیہ، اس کی تفصیلات اور جزیات اس کو موضوع بناتے ہیں، لیکن ذرا اس سے پہلے یہ پیش نظر رہے کہ اس معاہدے سے قبل بھی ایک مذاکراتی کمیٹی کا ڈول ڈالا گیا تھا، مگر چند روز پیشتر جب یہ مذاکراتی کمیٹی سرگرم عمل ہوئی تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد الزامات اور جوابی الزامات کا ایک طوفانی سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران یہ رجحان بھی دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے احتجاج کرنے والوں کو ایک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں حکومت کے حمایت یافتہ ویلاگرز اور حکومت کی حمایت میں رہنے والی سوشل میڈیا کی مختلف ٹیمیں، ایکس ہینڈلز اور سوشل میڈیا کے دیگر جو آؤٹلیٹس ہیں، وہاں پر ایک شدید تنقیدی طوفان آزاد کشمیر کے احتجاج کرنے والوں کے حوالے سے برپا اور بپا ہوا۔ یہاں تک کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اور میڈیا میں بلوائی اور باغی بھی کہا گیا۔ یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس پورے بیانیے کو اب معاہدے کے بعد سنجیدگی سے چھان پھٹک کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے جو یہ مزاج ہے اور آخر یہ جو ہمارے رجحانات ہیں قومی سطح پر جو تشکیل پا رہے ہیں وہ اتنے انتہا پسندانہ کیوں ہیں، اور آزاد کشمیر کی حساسیت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے یہ رویہ جو ہم نے اختیار کیا، اس کی بنیاد اور نہاد کتنی خطرناک اور کتنی پریشان کن ہے، اس کا ایک سنجیدگی سے جائزہ لیا جانا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا تھا وہ کوئی اچانک احتجاج نہیں تھا، اور وہ کوئی اتنا غیر سنجیدہ نہیں تھا۔ 2 سال قبل احتجاجی تحریک برپا ہوئی تھی آزاد کشمیر کے انہی گلی کوچوں میں، اور راولہ کوٹ میں آٹے کی اسمگلنگ پر جو مطالبہ اس وقت سامنے آیا تھا وہ بالکل جائز مطالبہ تھا۔ بجلی کے دگنے بلز مل رہے تھے جس پر جو آزاد کشمیر کے مکین تھے وہ احتجاج کر رہے تھے اور جائز احتجاج کر رہے تھے۔ اس دوران بھی حکومت پاکستان نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی تھی۔ مئی 2023 میں تب احتجاج کا آغاز ہوا تھا، حکومت پاکستان نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان معاملات کو حل کرنے کی ایک صورت بنانے کے بجائے اسے مزید بگاڑنے کا باعث بنتی رہی، یہاں تک کہ 31 اگست 2023 کو ایک ریاست گیر ہڑتال ہوئی، آزاد کشمیر میں ہڑتال ہوئی۔ یہ معاملہ بڑھتا گیا، آخر کار مظفر آباد میں احتجاج کی ایک شکل پیدا ہوئی اور پورے آزاد کشمیر سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ یہ جو 2023 سے 2024 تک کے حالات تھے وہ مسلسل ہنگاموں کے نظر ہوئے، احتجاج کے نظر ہوئے، مختلف قسم کی ہڑتالیں ہوتی رہی، گلی کوچوں میں احتجاج ہوتا رہا، یہاں تک کہ دسمبر 2024 میں ایک معاہدہ ہوا۔ 8 دسمبر 2024 کو جب آزاد کشمیر اور حکومت کے مابین ایک معاہدہ ہوا تو اس معاہدے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہی پاکستانی ریاست کی تاریخ ہے، اور ریاست پاکستان پر عدم اعتماد تاریخ کے مختلف حوالوں سے اسی طرح پیدا ہوتا ہے۔ 8 دسمبر 2024 کو جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کے پاس 6 مہینے کا طویل وقت تھا، مگر حکومت نے ذرا بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ 7 جون 2025 کو جب یہ 6 ماہ ختم ہوئے تو عوامی ایکشن کمیٹی پھر حرکت میں آئی۔ جون 2025 سے آج جب ہم اکتوبر کے مہینے میں داخل ہیں اور سپٹمبر کے بالکل آخر میں، اور ریاست بھر میں پہیہ جام ہڑتال ہوئی، تمام معاشی سرگرمیاں ختم ہو گئی عملاً، اور عوامی احتجاج کا ایک سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، تو پھر حکومت نے خواب غفلت سے بیداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ کمیٹی جو ناکام لوٹی تھی ایک نئی کمیٹی کی شکل اس کو دی گئی، اور ایک نئی کمیٹی نے نئے سرے سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا۔ آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کا رویہ وہی تھا جو ملک کے باقی حصوں میں ہے۔ آزاد کشمیر اور ملک کے باقی حصوں میں جو فرق ہیں، جو حساسیت ہے، اور ہم مختلف تاریخی حوالوں سے جن مسائل سے دوچار ہیں ان مسائل کا کوئی احساس، ادراک، لحاظ یا خیال کسی سطح پر حکومتی حلقوں میں نہیں محسوس کیا گیا، اور ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے اور ایک ہی حل جس طرح پورے ملک میں
طاقت کا نافذ کیا جاتا ہے وہی آزاد کشمیر میں اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے باقی علاقوں سے کچھ مختلف ہیں۔ وہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے بھارت کے خلاف، اور مقبوضہ کشمیر میں ایک مسلسل تحریک برپا ہے جن سے یہ تاریخی طور پر اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں، مربوط کرتے ہیں۔ اور تو یہ جو سچویشن اور یہ جو صورتحال ہے وہ اس مسئلے کی جس طرح حساسیت بڑھاتی ہے، اس کو ریاست نے یا پاکستان نے یا پاکستان کی حکومت نے کسی بھی سطح پر محسوس نہیں کیا۔ بالآخر احتجاج کے تیور بگڑے، آزاد کشمیر کے عوام میں جو جوش اور خروش دکھائی دیا اور جو رد عمل کی کیفیات ابھری، اس کے بعد حکومت پاکستان مجبور، لاچار اور عاجز ہو کر ان سے مذاکرات کرنے بیٹھی۔ اب ایک معاہدہ تو ہو گیا ہے اور اس معاہدے کی شکل بھی بہت مختلف ہے، لیکن ایک بار پھر حکومت پاکستان کے حوالے سے معاہدے کے ساتھ ہی یہ سوال موجود ہے کہ کیا حکومت پاکستان اس معاہدے پر عمل درآمد کر بھی پائے گی یا نہیں۔ جب 8 دسمبر 2024 کا ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد حکومت نہیں کر سکی تھی، تو تازہ احتجاج کی اس لہر میں اس احتجاجی تحریک نے، عوامی ایکشن کمیٹی نے 38 مطالبات کا ایک نیا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا تھا۔ یہ جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ان پچھلے 10 نکات غالباً ہے، اگر میرا حافظہ وفا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مربوط ہو گئے تھے، اور یہ سارا ایک مطالبات کا یہ جو پورا لکھا جوکھا تھا یہ حکومت پاکستان کی اس مذاکراتی کمیٹی کے سامنے تھا۔ اب جو مختلف نکات کی شکل میں معاملات طے ہوئے ہیں اس کے کچھ چیدہ نکات تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن جو نئے 38 نکات پیش کیے گئے تھے اس میں 3 نکات انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ آزاد کشمیر کے لوگ خود یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کشمیر میں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، ان کی اضافی مراعات کو ختم کیا جائے۔ یہ کون سا ناجائز مطالبہ ہے یا یہ کون سا غلط مطالبہ ہے جو آزاد کشمیر کے لوگ کر رہے تھے؟ ایک اور مطالبہ وہ یہ کر رہے تھے کہ جو مخصوص اسمبلی کی نشستیں ہیں، یہ 12 نشستیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا تماشا ہے۔ پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں، جو یہاں کی اشرافیہ ہے، وہ آزاد کشمیر میں سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے مخصوص نشستوں کے ایک گورکھ دھندے کو استعمال کرتی ہے۔ یہ انتہائی وفادار، اطاعت شعار اور باج گزار قسم کی مخلوق ہے۔ ان کو نوازنے کے لیے یہ بندے آگے بڑھائے جاتے ہیں، مخصوص نشستوں کے نام پر آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کی کوئی خدمت نہیں کرتے، بلکہ یہ خدمت بجا لاتے ہیں ان حلقوں کی جو انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ غلطی ہر دور میں ہر حکومت کرتی رہی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں طاقتور حلقے رہتے ہیں۔ تو بہرحال آزاد کشمیر کے عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ بھی کر رہی تھی کہ مخصوص نشستوں کا یہ جو گورکھ دھندا ہے یہ ختم کیا جائے۔ ایک تیسرا مطالبہ ان کا مفت تعلیم و صحت کی سہولیات کا ہے۔ کسی بھی رفاہی اور فلاحی ریاست میں جو بنیادی تعلیم اور بنیادی صحت ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ ریاست پر ہوتی ہے۔ پاکستان کسی بھی سطح پر عوام کی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ عوام کے لیے جو ان کے فرائض ہیں وہ پورے کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر ریاست اپنے حق کو، جو جائز حق بھی ہوتا ہے، اس کو بزور طاقت نافذ کرنے پر تلی رہتی ہے۔ فرد اور ریاست کے درمیان حقوق و فرائض کے حوالے سے جو ایک تال میل ہوتی ہے اور جو بھروسے کی ایک نیو ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مشتبہ ہو گئی ہے، اور ریاست فرد کے لیے جو فرائض کا ایک خاکہ رکھتی ہے وہ بزور طاقت ان سے پورے کروانے پر تلی رہتی ہے، لیکن جو حقوق فرد کو حاصل ہے ریاست کے حوالے سے اس کو کسی بھی سطح پر پورے کرنے کے لیے ریاست تیار نہیں ہے۔ اس کا رفاہی اور فلاحی تاثر جو ہے وہ پورا دھندلا گیا ہے، اور اب یہ ریاست ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئی ہے جہاں سارا معاملہ طاقت کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ کسی نظیر، دلیل، اپیل یا وکیل سے حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہی مسئلہ اپنا اس ملک میں حل کرا سکتا ہے جو طاقت کچھ رکھتا ہو، کوئی دباؤ رکھتا ہو یا کوئی ایسا ہیلا حوالہ رکھتا ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ کسی بات کو منوا سکے۔ چنانچہ عام اصول یا عام روایتی طریقوں سے جو مروجہ ایک ریاست کے طریقے ہے اس میں قانون اور انصاف کی بنیاد پر کوئی مطالبہ بھی یہاں پورا نہیں ہو سکتا یا نہیں کروایا جا سکتا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر ریاست کا ہر شہری اب متبادل راستوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ کہیں
سفارش کے کلچر سے اپنے تعلقات کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہیں پر دباؤ کے حالات میں خود کو پاتے ہوئے دباؤ ہی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا ملک اور اس کا ہر علاقہ طاقت کی تلاش میں کوشاں رہتا ہے، کسی سفارش کے مسئلے میں گرداب میں رہتا ہے، یا کسی طاقتور حلقے کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس سے وہ اپنا ایک تعارف پیدا کر کے اپنے مسائل کو حل کرا سکے۔ یہ بدترین ریاست کی حالت ہے جو ہم 1950 کے بعد سے مسلسل اس میں جو ہے وہ بڑھتا ہوا یہ منظرنامہ دیکھتے ہیں، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ریاست کے تمام علاقوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہنگامہ، کوئی نہ کوئی شورش، کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کوئی نہ کوئی مطالبہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ساری جو شورشیں ہیں، سارے جو ہنگامے ہیں، سارے جو مسائل ہیں، وہ عوامی سطح پر ریاست کے خلاف ایک مقدمے کی حیثیت بن چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوا جب 7 جون 2025 کو ایک طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کی ٹائم فریم یعنی 6 مہینے کی مدت بھی ختم ہوئی تو عوامی ایکشن کمیٹی نے حرکت پیدا کی اور آزاد کشمیر کے عوام بھی بے چین ہونا شروع ہوئے۔ وہ جو طفل تسلیاں تھی وہ کارآمد نہ ہو سکی، آزاد کشمیر کے لوگ باہر نکلے، آہستہ آہستہ احتجاج کی لے بڑھنے لگی اور ستمبر تک آتے ہوئے حالات پوری طرح پک گئے۔ اس دوران عوامی ایکشن کمیٹی کے دعوے کے مطابق حکومت سے جتنے رابطے کیے گئے، جتنی بار کہا گیا، انہیں جتنی بار معاہدے کا احساس دلایا گیا، وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے جتنی بھی بار حکومت پاکستان کے در پر دستک دی گئی، ایک دفعہ بھی سنوائی نہیں ہوئی اور بالآخر وہ گلیوں کوچوں میں نکل آئے، اور پھر مجبوراً حکومت نے عاجز ہو کر آج صبح 4 بجے وہ معاہدہ کیا جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے پہلے حکومت پاکستان نے طاقت استعمال کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سوشل میڈیا بند کیا گیا تھا، جبکہ ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں پڑوسی ملکوں میں یہ مشاہدہ کیا تھا کہ جب سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تو اس کے نتائج کیا آئے تھے، عوامی رد عمل کی لہر کیسے اٹھی تھی، مگر عاقبت نہ اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حالات کو نہ سمجھتے ہوئے، پاکستانی عوام کو جس طرح دبایا جا رہا ہے اس کا احساس بالکل نہ کرتے ہوئے، یہاں آزاد کشمیر میں سوشل میڈیا کو ہی مکمل بند کر دیا گیا۔ یا ایک اضافی اقدام یہ بھی اٹھایا گیا کہ ٹیلی فون کی جو لینڈ لائنز ہیں جس کا اب استعمال بھی بہت کم رہ گیا ہے، اس کو بھی بند کر دیا گیا۔ بالآخر جب عوامی احتجاج شروع ہوا اور طاقت پوری استعمال کرنے کے تیور بھی اختیار کیے گئے، لوگ خوف زدہ نہیں ہوئے، اسلام آباد سے اضافی فورسز بلا لی گئی، ملک کے باقی حصوں سے اضافی فورسز بلا لی گئی، اور ایک ماحول پورا بنایا گیا کہ آزاد کشمیر کو یا آزاد کشمیر کے عوام کو کسی حد تک ڈرا سہما کر معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ لیکن مسئلہ اب بھی برقرار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ریاست پاکستان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ریاست پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی شہریوں کو اعتماد فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اس کی ایک ضمانت اگر سیاسی سطح پر کوئی موجود ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے۔ آصف علی زرداری کی جماعت PMLN کی حکومت سے عدم اطمینان کے شکار ہے، عدم اعتماد کے شکار ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت PMLN کے خلاف ایک مقدمہ پنجاب میں رکھتی ہے۔ تو اس سیاسی حکومت کی ایک طاقتور ترین وزیر اعلیٰ مریم نواز روزانہ پیپلز پارٹی کے خلاف گفتگو کر رہی ہے۔ وہی پیپلز پارٹی اور اس کے صدر آصف علی زرداری صاحب اس ہائیبرڈ نظام میں سیاسی بندوبست کے ضامن ہیں۔ کیا آصف علی زرداری صاحب جو خود اس حکومت پر عدم اعتماد رکھتے ہیں اور اس ہائیبرڈ نظام کے جو رکھوالے ہیں، جو اس بندوبست کے بنیادی طور پر آرکیٹیکٹ ہیں، کیا ان کے دباؤ کے باعث کب تک اس PMLN کی حکومت کو سہارا دیتے رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو سندھ کے اندر مختلف حلقوں میں زیر بحث ہے۔ پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ روزانہ اسی سوال کو با الفاظ دیگر دہراتے رہتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو اس حکومت پر خود حکومت کے اپنے ہی اتحادیوں کا ہے، اس پر اعتماد کا ہے، اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے شہری عام طور پر ایسے معاہدوں کو مشکوک حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہی صورتحال آزاد کشمیر میں بھی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو، آزاد کشمیر کے عوام کو یہ اعتماد دلانا پڑ رہا ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے انہوں نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جو وہ
مطالبات کی شکل میں رکھتے تھے، اور دوسری بات جو انہیں کہنی پڑ رہی ہے وہ یہ کہ اب اس معاہدے پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ تو یہ جو کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگا، کہ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ریاست پاکستان ایک اعتماد اپنا کیوں پیدا نہیں کر پا رہی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت ہی کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنے کی ایک روش مستحکم ہو چکی ہے۔ طاقتور حلقوں نے آہستہ آہستہ ریاست پاکستان کے ہر مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرانے کا شعار اختیار کر لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو سب سے خطرناک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے وہ یہ کہ جب آپ طاقت کی بنیاد پر ایک مسئلے کو حل کرنے کی روش کو عام طور پر اختیار کر لیتے ہیں، تو لوگوں کے جو عمومی تجربات ہیں کہ طاقت کے وہ شکار ہوتے ہیں، شاکی ہوتے ہیں، تو شکایتوں کا یہ تجربہ لوگوں کا مشترک ورثہ بنتا جا رہا ہے، اور اب آپ کو عام طور پر وہ لوگ اپنی محفلوں میں مل جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ظلم کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے اب حکومتوں کے خلاف جو الفاظ ہیں وہ عام طور پر ادا ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس روش کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو تو آپ کو ہر مسئلہ ایک کیل نظر آتا ہے اور آپ اسے ٹھوکنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو آپ ہاتھ میں ہتھوڑی لے کر پاکستان میں ہر جگہ جو کیل سمجھ کر ہر ایک کو ٹھوکنے میں لگے ہوئے ہیں، اس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہم نے اس کا مشاہدہ دیکھا۔ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کے جواب میں رد طاقت کا ہونی چاہیے، اور یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ آج ہمیں سنبھل جانا چاہیے اور ان چیزوں کو سنجیدگی سے ہمارے پوری معاشرتی تاریخ کے تناظر میں ٹٹولنا چاہیے۔ ایک تیسرا پہلو جو اس معاملے کا ہے، جس پر میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ریاست پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر انتہائی حساسیت کا حامل ایک منطقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خاص مناسبت رکھتا ہے، اور ہم اپنے بہت سارے عالمی تنازعات میں ایک ایسے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جس میں آزاد کشمیر کو ہم اپنے موقف کا حصہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں جو مناظر بھارت پیدا کرتا ہے، جو تصویریں بھارت پیدا کرتا ہے، جو ویڈیوز ظلم اور جبر کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف بھارت پروڈیوس کرتا ہے، اگر وہی تصویریں آزاد کشمیر میں دکھائی دے، اگر وہی ویڈیوز آزاد کشمیر میں بھی پیدا ہوں، اور اگر وہی مسائل، وہی منظرنامہ یہاں بھی نظر آئے، تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں وہ مماثلتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جسے بھارت بہت آسانی سے ہمارے خلاف ایک لیوریج کے طور پر استعمال کرے گا، لیوریج لے گا وہ عالمی سطح پر۔ اس کو سمجھے بغیر ہم آزاد کشمیر کے معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بنیادی طور پر ایک جدوجہد کی حالت میں ہیں، نفسیاتی طور پر وہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ جدوجہد آزادی کی تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، انہیں کوئی بھی محرک کھڑا کر دیتا ہے کسی بھی معاملے پر احتجاج کے لیے۔ آزاد کشمیر کو پاکستان کے ان علاقوں کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے جہاں طاقت کے بلبوتے پر مسئلے حل کرا لیے جاتے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر مسئلے وہاں بھی حل نہیں ہوتے، وہاں بھی ناراضی کی ایک عمومی کیفیت لوگوں کے دلوں میں سرایت کیے رہتی ہے، مگر بہرحال کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر آزاد کشمیر وہ علاقہ نہیں ہے کہ جہاں یہ صورت کام آئے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔